الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام علماء کرام اور شہر سے تشریف لائے ہوئے اس مدرسے سے تعلق رکھنے والے، دین سے محبت رکھنے والے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معزز ماں بہنوں، اس وقت یہ پروگرام دارالعلوم حسینیہ کی 4 خوش نصیب طلباء کی تکمیل حفظ کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے. ان کی تہنیت کے واسطے اور امت مسلمہ کی رہنمائی اور ہدایت کے واسطے. مدارس کے پروگرام 2 مقصد سے متعین منعقد کیے جاتے ہیں. ایک تو طلباء کی ہمت افزائی ہو، تہنیت ہو، تبریک ہو، انہیں اور ان کے سرپرستوں کو پتہ چلے کہ ایک بڑا مقام، ایک بڑا شرف اور ایک بڑی عزت ان بچوں کو حاصل ہوئی ہے اور ان کی برکت سے والدین کو بھی حاصل ہوئی ہے. دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر مدرسے کے مخلصین، معاونین جمع ہوتے ہیں، بچوں کے سرپرست جمع ہوتے ہیں، تو وقت کے تقاضے کے مطابق دین کی اہم اور ضروری بات ان تک پہنچائی جائے، اور دونوں ضروری مقصد ہیں. معاونین کو دیکھ کر اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے پیسہ خرچ کیا تو کچھ کام ہوا، بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا، حفظ کیا، تعلیم حاصل کی، اس کا اطمینان ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. یہاں جو عنوان مقرر کیا گیا ہے، قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید کی نسبت سے، ہمارے دوست حضرت مولانا ومیز احمد ندوی صاحب دامت برکاتہم نے قریب 1 گھنٹے تک آپ کے سامنے اس حوالے سے اور عنوان سے تفصیلی بات کی ہے. لائحہ عمل دیا ہے، پروگرام بتایا ہے، ہمیں اپنی بستیوں میں کیا کام کرنا ہے اس کام سے مطلع کیا ہے. اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں بات آئے اور ہم سننے والے ہی نہ رہیں بلکہ سن کر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. سننے کا مقصد عمل کرنا ہوتا ہے. اگر آدمی سنتا ہی رہے اور عمل نہ کرے تو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے سننے کے بعد اس پر عمل ہونا چاہیے، چاہے 100% نہ ہو، کسی درجے میں تو ہونا چاہیے. جتنا ہم سے ہو سکے، جس قدر ہم کر سکے، اتنا عمل تو شروع کر دینا چاہیے. تبھی اللہ تعالیٰ علم کو ہمارے حق میں نافع بناتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی ہیں اس کے اندر علم کو بھی مانگا ہے، مگر نرا علم نہیں مانگا، علم نافع مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہم انی اسألک علما نافعا، ایسا علم عطا فرمائیے جو نافع ہو، جو ہمیں فائدہ دے. اور ایک دعا میں علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی معلومات سے جو ہمیں کچھ نفع نہ دے. تو ہمارا علم ہمارے عمل کا سبب ہونا چاہیے.
وہی علم معتبر ہے جو نفع دے، اور جو نفع نہ دے اس سے تو نبی نے پناہ مانگی ہے، تو کیا ہمیں ملنے والا ہے؟ اتنی بری چیز کہ نبی نے پناہ مانگی ہے، اور نبی جس چیز سے پناہ مانگے وہ کتنی مذموم اور بری ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کو معلومات بہت ہیں اور معلومات کا شوق بھی بہت ہے، لیکن عمل کرنے میں ہم بہت پیچھے ہیں، اور اس کا شوق بھی ہمارے اندر نہیں دن بدن کم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ارادہ یہ کریں، یہ دین کی محفلوں میں ہمارا شریک ہونا بھی علم کے لیے ہے، اور اس نیت اور اس دعا کے ساتھ شریک ہونا چاہیے کہ اللہ علم کو نافع بنا دیجئے، اور غیر نافع علم سے ہمیں پناہ میں رکھیے، محفوظ رکھیے۔ غیر نافع وہ ہے جس پہ عمل کی توفیق نہ ہو، اور نافع وہ ہے جس پر عمل کی توفیق بھی ہو جائے۔ جتنی اچھی باتیں ہم جانتے ہیں وہ ہماری زندگی میں عملاً آ جائیں، اور جتنی بری باتوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ بری ہیں وہ ہماری عملی زندگی سے خارج ہو جائیں اور نکل جائیں۔ یہی اسلام ہے اور یہی اسلام کی دعوت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جس چیز کا حکم دے دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں رسول روک دے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہی کرنا ہے زندگی بھر مسلمانوں کو، کہ رسول کہتے ہیں کہ یہ کام کرو تو کرنا ہے، اور رسول کہتے ہیں کہ نہیں کرو تو چھوڑ دینا ہے۔ اگر کر رہے ہیں تو نہیں کرنا ہے، نہیں کر رہے ہیں تو آئندہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام دین ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے، اور تم کو عزت کے گھر میں داخل کریں گے۔ اور عزت کا گھر سے مراد جنت ہے، جنت میں داخل کریں گے اگر ہم نے بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیے۔ آج مسلمانوں کے سماج میں بے انتہا گناہ عام ہو گئے ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں تاریخ کی روشنی میں، تفسیر کی روشنی میں، کہ ہم لوگ جتنے گناہوں میں مبتلا ہیں ان میں سے ایک ایک گناہ ایسا ہے جو پہلے زمانے میں ایک ایک امت کی ہلاکت اور عذاب کا سبب بنا ہے۔ اس گناہ پر اللہ نے ایک امت کو ہلاک کر دیا، اس گناہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کی پوری امت عذاب کی شکار ہو گئی۔ ایسے کتنے گناہ ہیں جو امت محمدیہ کر رہی ہے، امت مسلمہ میں روزانہ ہو رہے ہیں ایسے گناہ، مگر ہمیں اس کا ہوش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ یعذبہم وہم یستغفرون، آپ جب اس امت میں ہیں تو میں آپ کی امت کو عذاب نہیں دوں گا، اور یہ امت جب تک استغفار کرتی رہے گی میں اس امت کو عذاب نہیں دوں گا۔ چونکہ امت میں بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو صبح و شام استغفار کرتے رہتے ہیں، نمازوں کے بعد توبہ کرتے ہیں، نمازوں کے اندر توبہ کرتے رہتے ہیں، ان استغفار کرنے والے مستغفر بندوں کی برکت سے یہ امت عام عذاب سے محفوظ ہے۔ ورنہ ہم نے اللہ کے عذاب اور اس کی ہلاکت کو اپنے اوپر اتارنے کے لیے کچھ کم انتظام نہیں کیا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، ایک دوسرے کو لڑانا، ایک دوسرے کے درمیان میں خلش پیدا کرنا، مسلمانوں کے درمیان میں اختلافات جنم دینا، خاندانوں کو توڑنا، زوجین کے درمیان افتراق پیدا کرنا، اپنی بات سے، اپنی گفتگو سے، اپنے طریقوں سے ہم اس کو کچھ بھی برا نہیں سمجھتے۔ ہماری بہنیں بھی یہاں پر ہیں، عام طور سے اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے کتنے خاندان اجاڑ دیتے ہیں۔
اور کتنی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس جو ہے، جو مہا شیطان ہے، شیطان کا سب سے بڑا گرو گھنٹال ہے، وہ سمندر کے اوپر اپنا تخت شاہی ڈالتا ہے اور ڈال کر اس کے اوپر بیٹھتا ہے اور لوگوں سے، تمام شیاطین سے دنیا بھر کے جائزہ لیتا ہے، پوچھتا ہے آج تم نے کیا کیا شیطنت کی، کیا شرارتیں کی، کتنے لوگوں کو بھٹکایا، کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا، کتنے لوگوں سے گناہ کرایا، سب کا جائزہ لیتا ہے سب سے ابلیس بیٹھ کر کے۔ تو لوگ بتاتے ہیں آج ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، لوگوں کو نماز چھڑوائی، لوگوں سے روزہ چھڑوایا، لوگوں سے یہ کام کرایا، لوگوں سے یہ کام، جتنے گناہ کراتے ہیں دن بھر۔ شیطانوں کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرنا ہے، اس لیے وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اس کام کی رپورٹ دیتے ہیں اپنے گرو کو۔ تب وہ کہتا اچھا، بہت اچھا کیا تم نے یہ کیا، اچھا، بہت اچھا کیا۔ تو ایسے سنتا رہتا ہے۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں جو غلط نہیں ہو سکتی، 100% صحیح ہوتی ہے جو بات ہمارے نبی بتاتے ہیں اور جو ہم تک صحت سند کے ساتھ پہنچتی ہے، 100% صحیح بات ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوتے ہوتے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے، ایک آدمی نہیں، ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ آج میں کوئی خاص کام نہیں کر سکا سرکار، بس اتنا ہوا کہ ایک جوڑا محبت سے اور مودت سے رہتا تھا، مل جل کر یکجہتی سے زندگی گزارتا تھا، ان دونوں کے درمیان بدگمانی پیدا کر کے، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے طلاق تک بات پہنچا دی ہے میں نے۔ آج بس میرے سے ایک ہی کام ہو سکا، زیادہ کچھ نہیں کر سکا میں۔ تو حدیث میں ہے کہ ابلیس اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو بلا کر اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اس کو داد دیتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے، آج جتنا تم نے مجھے خوش کر دیا، کسی نے بھی اپنے عمل سے مجھے خوش نہیں کیا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا برا عمل ہے، کتنا بڑا برا عمل ہے کہ اللہ جس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے اور ابلیس سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اس کو دور کر دیتا ہے اپنے سے اور ابلیس اس کو اپنے قریب کر کے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ حدیث میں ہے ابغض المباحات الطلاق، اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسند اور مبغوض عمل ہے بندوں کا، وہ طلاق دینا ہے، زندگی کو توڑ دینا ہے، زوجین میں افتراق پیدا کر دینا ہے۔ اللہ کو سب سے ناپسند اور ابلیس کو سب سے زیادہ پسند۔ لیکن بہت سے مرد بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور خاص طور سے ہماری بہنیں بیٹیاں غور کریں، ان کی زبان، ان کا بڑھانا چڑھانا، خامخواہ کسی کی تائید کرنا، خامخواہ کسی کی مخالفت کرنا اور جلتی پر تیل چھڑکنا، اپنی زبان سے بس بیٹھے بیٹھے تفریحی باتیں ہو رہی، مقصد کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ نہیں سوچتی کہ بات یہ بڑھ جائے گی تو یہ دونوں اچھے خاصے مل ملا کر جی رہے ہیں، ان کے درمیان تفریق ہو جائے گی، طلاق تک بات پہنچ جائے گی، اور ہم سبب بنیں گے اپنی زبان کے ذریعے، ہماری اداؤں سے، ہماری حرکتوں سے اتنا بڑا حادثہ پیش آ جائے گا، لیکن سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ جادوگروں کا کام ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ جادوگر انسانوں کو، یعنی جنات میں جادوگر تھے، جنی جادوگر انسانوں کو ایسے ایسے جادو سکھاتے ہیں، یتعلمون، ایسی ایسی باتیں سکھاتے ہیں، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دے، علیحدگی کر دے۔ جو کام شیطانوں کا ہے، جو کام جنات کا ہے، جو کام جادوگروں کا ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ کام مسلمان کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، زندگیاں برباد کر رہے ہیں، خاندان بچھڑا رہے ہیں، دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں۔ اسے کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔
قرآن اس کی مذمت بیان کرتا ہے، مگر ہم کیا کریں کہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، تو انہیں کیسے اس کی مذمت سمجھ میں آئے گی؟ آج قرآن کریم ہم لوگوں کے پاس صرف مدرسوں کے اندر رہ گیا ہے۔ مسجدوں کے اندر بھی کسی زمانے میں قرآن کریم ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہوں گے، پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں۔ میں امامت شروع کیا تھا 19-20 برس کی عمر میں، بلکہ 19 ہی برس کی عمر میں میں نے امامت شروع کی تھی۔ اس وقت مسجدوں میں جب جاتا نماز پڑھاتا تھا اور مسجدوں میں جانا ہوتا تھا، جس مسجد میں جاؤ قرآن مجید رکھے ہوئے ہوتے تھے استعمال میں، جو آتا تھا قرآن لے کے بیٹھ جاتا تھا، سنت پڑھ لیا، تھوڑا وقت باقی ہے، گھڑی دیکھ لیا کہ بھائی کچھ ٹائم باقی ہے جماعت میں، فوراً اٹھ کے قرآن اٹھاتے تھے اور قرآن لے کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ نماز کے بعد سنتیں پڑھ لی، تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، اپنا معمول پورا نہیں ہوا، مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید جتنا روزانہ پڑھتے ہیں اتنا پڑھ کر اس کی جگہ پہ رکھ کر جاتے تھے۔ مسجد میں لوگ صرف نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، ہر ایک کو دیکھو قرآن ضرور پڑھتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ فجر کی نماز میں یاسین شریف کی صورتیں چھوٹی چھوٹی سی علیحدہ چھپی ہوئی ہر مسجد میں بڑی تعداد میں رکھی ہوتی تھی، جتنے مصلی ہوتے اس حساب سے رکھے ہوتے تھے، اور ہم دیکھتے تھے فجر کی نماز میں جب جاتے تو لوگ نماز سے پہلے جو آ گئے وہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے، اور جو بچ گیا نماز کے بعد پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ جمعے کے دن ہمارے پہنچنے سے پہلے کافی تعداد مسجد میں آ چکی ہوتی تھی، اور مؤذن صاحب پوری مسجد میں جگہ جگہ سورہ کہف کا چھوٹے چھوٹے پارے رکھتے تھے، اور لوگ سورہ کہف پڑھنے میں مشغول رہتے تھے۔ یہ منظر ہم نے دیکھا ہے، یعنی 40 برس پہلے یہ منظر اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح ختم ہو گیا کہ اب مسجد میں کوئی آتا ہے تو قرآن لے کے بیٹھا ہو پڑھنے کے لیے، اکا دکا شاید الا ماشاءاللہ کوئی پڑھتا ہوگا، باقی اب رواج ختم ہو گیا قرآن پڑھنے کا مسجدوں میں آ کر کے، سورہ یاسین شریف پڑھنے کا، سورہ کہف پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا۔ 40-50 برس پہلے کے ہندوستان میں اتنے خطرات نہیں تھے، اتنی برائیاں نہیں تھیں، سماج میں اتنے گناہ نہیں تھے، معاشرہ اتنا بگڑا ہوا نہیں تھا، تب سورہ کہف ہر ہفتہ سب لوگ جمعے کو پڑھتے تھے۔ آج جو صورتحال ہے 50 برس کے بعد، اس ہندوستان کے مسلم معاشرے کی ہر دجالی فتنے سے ہم متاثر ہیں، ہر برائی ہمارے گھر میں آ چکی ہے، گھر گھر سے بچیوں کے بھاگ جانے کی خبریں ہیں، سماج میں محلے میں طرح طرح کی بے حیائیاں برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، بدکاریاں مسلم سماج میں آ گئی ہیں، جسم فروشی کر رہی ہیں مسلم عورتیں، اور اسی طریقے سے شراب پینا نوجوانوں کا شوق ذوق بن گیا ہے، بے حیائی بے حجابی، نامحرموں کے ساتھ زندگی گزارنا، نامحرموں سے بے تکلفی برتنا، نامحرم لڑکیوں کا نامحرم لڑکوں کے ساتھ موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر کھانا کھانے جانا، ہوٹلنگ کرنے جانا، تفریحات کرنے جانا، کالج جانا، کالج سے آنا، کوئی بے حیائی ایسی نہیں ہے جو آج مسلم سماج کے اندر نہیں آ گئی ہے۔ چوری ہے، ڈکیتی ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا ہے، پڑوسیوں کو ستا کر ان کی بددعائیں اور آہیں لینا ہے، اور ہر طاقتور ہر کمزور پر ظلم کر رہا ہے مسلم سماج کے اندر۔ جس کی جتنی چلتی ہے اتنا وہ اپنے ماتحتوں اور کمزوروں کے اوپر اپنی چلا رہا ہے، راج کر رہا ہے، اس کا کوئی خدا نہیں ہے، اس کو مرنا ہے، نہ خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ میری طاقت ہے، میں جو چاہے گا کروں گا، میری ہوا ہے، میں جو چاہوں گا کروں گا، کون مجھے روک سکتا ہے؟ لوگ برا کہتے ہیں تو برا کہو، برا ہونے سے کیا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ اب بدنامی سے کون ڈرنے والا ہے بھائی؟ اب تو بدنامی کو عزت سمجھ رہے، لوگ گالی گلوچ کریں تو اپنی شہرت کا سبب سمجھ رہے۔ شرافت ختم ہو گئی، ریاست ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی، غیرت ختم ہو گئی، معاشرہ اتنے گناہوں میں مبتلا ہے، اور
وہ ٹی وی آیا تھا تو اسی پر روتے روتے سر پھوڑتے پھوڑتے علماء گزر گئے دنیا سے۔ اس کے بعد پھر موبائل آیا، اور موبائل کا جو اپ ڈیٹنگ ہے، یعنی ہر چند دن کے بعد بدلنے والے حالات ہیں اس کے، اور اس کے ذریعے سے آنے والی بے حیائی کے سیلاب ہیں، بے حیائی کے طوفان ہیں، باد و باران ہیں جو موبائل کے ذریعے آ رہے ہیں۔ آج تک خدا کی قسم دنیا میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی جس نے مسلم سماج نہیں، انسانی سماج کو تباہ و برباد کر دیا ہو۔ اسمارٹ فون سے بڑی کوئی ٹیکنالوجی وجود میں نہیں آئی جو انسانی سماج پر شیطانوں کی طرح مسلط ہو گیا ہو۔ آج تک کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں آئی۔ جو بھی پہلے تھی اسی کو برا کہا جاتا تھا، ریڈیو نکلا اس کو برا کہا جاتا تھا، ٹی وی نکلا اس سے بدتر نکلا تھا، لیکن یہ سب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو زہر، جو ضرر یہ اسمارٹ فون مسلم سماج میں پھیلا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے گھر میں بیٹھ کے شریف بھی ہیں، کتنی عورتوں سے شادی شدہ لوگوں کے تعلقات ہیں۔ ہمارے سامنے حادثات و واقعات ہیں۔ ہم آپ کے سامنے قرآن کے اس جلسے میں جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ عورتیں گھر کے اندر ہیں، بال بچے ہیں، بیٹیاں نکاح کے قابل ہیں، شوہر کاروبار میں مصروف ہے، اور اتنی بڑی عمر کو پہنچ گئی بچی عورت، وہ بھی غیر مرد سے تعلقات رکھی ہوئی ہے۔ فونوں پہ چل رہا ہے سلسلہ، ہنسی مذاق، دل لگی اور بے حیائی کی باتیں سب چل رہی۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے بچے آ کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے ابا جان کو ذرا سمجھائیے، ہمارے ابا جان ناجائز تعلقات میں مبتلا ہے، ہمارے امی جان کے لیے کچھ دیجئے، وظیفہ دعا، ہماری امی جان ناجائز تعلقات میں ہیں، ابا کو پتہ تک نہیں۔ آج یہ صورتحال مسلمانوں کی ہے۔ یہ سب اسمارٹ فون کے زہر ہیں اور ضرر ہیں چل رہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں مصروفیت ہے، یہ ہے اس لیے فون رکھا ہوا ہے۔ فون کی حد تک تو چلو ایک کام کی چیز ہے، کاروباریوں کے لیے بھی ضرورت کی چیز ہے، گھر والوں کے لیے بھی ضرورت کی چیز ہے، لیکن فون کے حد تک تو ٹھیک ہے۔ اس کے آگے اس کے اندر جو کچھ ہے، اللہ بچائے، اتنا ملت کو تباہ کرنے والا کوئی آلہ وجود میں نہیں آیا جتنا یہ آیا ہے۔ اب ایسے حالات کے اندر اور زیادہ اہتمام سے سورہ کہف پڑھنا چاہیے تھا۔ تمام مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو جمعے کے دن اہتمام سے سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے تھا۔ تو پہلے زمانہ اتنا برا نہیں تھا لیکن لوگ اہتمام سے پڑھتے تھے۔ اب زمانہ اتنا برا ہو گیا تو وہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ یہ اثرات اور بڑھے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے یا سورہ کہف کی آخری آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے، وہ فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن کیا آج ہم کر رہے ہیں؟ بہت کم لوگ، دیندار لوگ بھی جمعے کو یاد بھی نہیں آتا کہ آج جمعے کا دن سورہ کہف پڑھ لینا چاہیے، یہاں تک نہیں آتا، کیونکہ سماج میں جو چیز رواج پا جاتی ہے وہ عام طور سے ہوتی ہے، اور جو چیز رواج میں سے نکل جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے معاشرے کی درستگی کے لیے بری باتوں کو ختم کرنے کا رواج دو، اچھی باتوں کو رواج دو، اچھی باتوں کو پھیلاؤ، تب جا کر معاشرے میں اچھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے غور کیا، مشکل یہ ہے کہ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اس لیے نہیں پڑھتے ہیں، اور نماز کسی طریقے سے امام کے پیچھے پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو کیا کریں گے؟ اتنے مدرسے کھل گئے جو پہلے نہیں تھے۔ ہم جب حفظ کرتے تھے، حیدرآباد میں مشہور و معروف 2 مدرسے تھے بس، جہاں قرآن مجید کی تعلیم ہوتی تھی۔ نظام دکن کی حکومت تھی، ہمارے بچپن میں نہیں، اس سے پہلے تھی، اور وہ پورے علاقے کے اوپر حکمراں تھے۔ بہت سے نوجوانوں کو علم نہیں ہوگا کہ ایک وقت گزرا ہے اس سرزمین کے اوپر
جب مسلم حکمراں حکومت کرتا تھا، غیر مسلم بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، مسلمان اقلیت میں ہی تھے، غیر مسلم اکثریت ہی میں تھے، 85% غیر مسلم، 15% مسلمان تھے نظام اسٹیٹ میں، لیکن حکمرانی ان کی تھی، اچھی حکمرانی تھی، عدل و انصاف کی حکمرانی تھی، سب لوگ خوشحال تھے، سب لوگ تعلیم یافتہ ہو رہے تھے، سب کچھ اچھا ہی تھا۔ لیکن نظام صاحب کے دور میں بھی حیدرآباد میں صرف مکہ مسجد کے اندر مدرسۃ الحفاظ قائم تھا، اور نظام صاحب اپنے خرچے سے چلاتے تھے، اس سے بہت لوگ حافظ بھی ہوئے ماشاءاللہ، ان کا صدقہ جاریہ ہے وہ، مگر وہی ایک مدرسہ حفاظ تھا۔ بعد میں ہمارے بچپن میں مدرسہ کھلا، مدرسہ فیض العلوم، اس مدرسے میں قرآن مجید کی صحیح تعلیم کا انتظام تھا، اور بہت لوگ ماشاءاللہ دور دور سے آ کر کے وہاں، پھر ایک مدرسہ قائم ہوا دار العلوم رحمانیہ، اس کے اندر بھی قرآن مجید کی صحیح تعلیم کا انتظام ہوا۔ ادھر محبوب نگر کی روڈ پر جڑ چلہ میں ایک مدرسہ تھا، جامع نظامیہ کی شاخ، وہاں پر بھی قرآن مجید کی تعلیم ہوتی تھی، اکا دکا کہیں کہیں مدرسہ تھا، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو قرآن پڑھنا آتا تھا۔ اب جب سلطنت ختم ہوئی، مدارس کا جال پھیل گیا، شہر شہر میں، خود تانڈور میں جب ہم شروع میں آئے تھے تو قدیم تانڈور میں ایک مدرسہ تھا، تجوید القرآن کیا نام تھا، بہرحال ایک مدرسہ وہاں پر تھا، حضرت محی السنہ علیہ رحمہ تشریف لائے تھے، ہم بھی آئے تھے، اس وقت میں ریل کی پٹریوں کے ادھر ایک مدرسہ دیکھنے میں آیا، اور پھر یہ مدرسہ دارالعلوم حسینیہ قائم ہوا، مدارس ہر جگہ قائم ہوئے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اب ایک ایک قصبے میں 3، 4، 5 مدرسے قائم، مگر پڑھنے والے کون ہیں؟ دن بدن مسلمان قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن مسلمان قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بس یہ مدرسہ ہے، عمارت ہے، مسجد ہے، ماشاءاللہ اس میں درجے ہیں، مولانا نے بتایا کہ 105 بچے ہمہ وقتی طور پر پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو 105 بچے پڑھ رہے ہیں مدرسے کے اندر، یہاں اور دوسری جگہ ملا کر، اقامتی اور غیر اقامتی ملا کر، تو 105 بچے جو مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں، بس وہی قرآن پڑھنا سیکھ رہے۔ قریشی مسجد کے اندر مدرسہ چل رہا ہے، وہاں جتنے مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں بس وہی بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے اماں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، ان کے ابا کو قرآن پڑھنا آتا ہے، ان کے بھائیوں کو بہنوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، گھر میں دادی جان نانی جان ہیں، ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے، جائزہ لے کے دیکھ لو، خود پتہ چل جائے۔ بس ایک کا دکا بچہ ہر گھر سے نکلا اور کسی مدرسے میں جا کے حافظ قرآن ہو گیا۔ آج یہ بچے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بلا کے کہیے کہ صاحب 10واں پارہ پڑھو، 21واں پارہ پڑھو، سورہ بنی اسرائیل پڑھو، سورہ مزمل پڑھو، یہ بچے سنا دیں گے، لیکن ان کے ابا کو کیا دیکھ کے بھی پڑھنا آتا ہے؟ ان کے اماں کو کیا دیکھ کے قرآن مجید پڑھنا آتا ہے؟ ناظرہ ہے، تجوید کے مطابق آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مدرسے بہت ہو گئے، قرآن پڑھنے والے کم ہو گئے۔ پہلے مدرسے کم تھے لیکن قرآن پڑھنے والے زیادہ تھے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہر مومن جانتا تھا کہ قرآن سیکھنا ضروری ہے، اور وہ سیکھتا تھا اور اپنے بچوں کو سکھاتا تھا۔ اب مسلمان ضروری سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن پڑھیں، بچہ منہ بولنے لگے تو اسکول میں شریک کرو۔ اسٹینڈرڈ اسکول کون سا ہے؟ تانڈور میں سب سے اچھی تعلیم کہاں ہو رہی ہے؟ بچوں کو انگلش کہاں اچھے بولنا آتا؟ دیکھو کتنے پیسے لگتے ہیں، کوئی بات نہیں، تانڈور میں تو ماشاءاللہ تجارت پیشہ لوگ ہیں، اچھا کماتے ہیں، بڑے بڑے قیمتی اسکولوں میں بچوں کو شریک کر سکتے ہیں، بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ سیدھے ان کی ماڈرن ایجوکیشن کی فکر ہر ماں کو ہے، ہر باپ کو ہے، لیکن میرے بچے کو قرآن بھی پڑھنا آ جائے، نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس باپ کو بھی نہیں آتا، بدقسمتی سے اس کی ماں کو بھی نہیں آتا قرآن پڑھنا۔ آج کتنی دلہنیں اپنے گھروں سے بیاہ کر رخصت کر کے بھیجی جا رہی ہیں،
اور ان کے جہیز میں سب سے پہلے قرآن کتاب اللہ بھیجی جا رہی ہے، خوبصورت جزدان کے اندر اور خوبصورت لکڑی کے ڈبے کے اندر رکھ کر سب سے پہلے قرآن خریدو بھائی، برکت ہوگی، پہلے قرآن لاؤ، پہلے قرآن بھیجو جہیز میں۔ پھر اس کے بعد بیٹی کو بھیجا، وہ بیٹی قرآن لے کر وہاں پہنچ تو گئی، لیکن خود اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، بس قرآن لے کے گئی ہے ساتھ میں، پڑھنا نہیں آتا۔ کیوں؟ ماں باپ سکھاتے تو آتا، ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں قرآن پڑھنا، تو اس کو کیا قرآن پڑھنا آئے گا؟ اب وہ عمر بھر کے لیے الماری میں رکھی ہوئی ہے، اسی میں قرآن رکھے رکھے کیڑے کھا گئے اور کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایسے بہت گھر ہیں، آپ اس کو مبالغہ مت سمجھیے، اس کو آپ غلو مت سمجھیے۔ ایسے مسلمانوں کے گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو کیڑے کھا رہے ہیں، قرآن رکھے ہوئے ہیں بوسیدہ ہو گئے ہیں۔ جس ڈبے میں رکھ کے اماں دی تھی وہ ڈبہ بھی اس کو جو ہے کیڑے کھا گئے۔ لکڑی کا ڈبہ ہوتا ہے، لکڑی کے ڈبے کو اوپر سے دیمک لگ گئی، کھارے 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 کھارے، پیچھے سے پوری جلد کھا گئے دیمک، پتہ ہی نہیں، ایک دن کبھی نکالے تو ارے قرآن کھا گئی، قرآن کو کیڑے کھا گئے، دیمک کھا گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھتے ہوتے تو وہ صاف ستھری رہتی نا، اپنا زیور خراب نہیں ہو رہا ہے، اپنی ساڑیاں خراب نہیں ہو رہی ہیں، جہیز کی لائی ہوئی ساڑیاں بھی خراب نہیں ہو رہی ہیں، رکھے ہوئے ہیں 20 سال سے 30 سال سے، اپنے سوٹ خراب نہیں ہو رہے ہیں، اپنی چوڑیاں خراب نہیں ہو رہی ہیں، اپنی کوئی چیز خراب نہیں ہو رہی ہے، اور خراب ہو گیا قرآن مجید۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کی حفاظت کی فکر ہے، اللہ کے کلام کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں۔ ایسی تو ہماری بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں جن کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا۔ تھوڑے بہت آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ بھائی ہماری بچی کو تو آتا ہے، تو یہ جو طبقہ یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ دینداروں کا طبقہ ہے، یہ مسجد سے جڑا ہوا طبقہ ہے، یہ علماء سے، مدرسوں سے، دین کی کاموں اور محنتوں سے جڑا ہوا طبقہ ہے۔ یہ طبقہ اپنے اوپر قیاس نہ کرے، ذرا دانے بائیں سماج کو دیکھو، ذرا اپنے محلوں اور بستیوں کا سروے کر کے دیکھو۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے مسلمانوں کو، قرآن مجید کیا مدرسے اور 10 قائم ہو جائیں تو آ جائے گا پڑھنا؟ ہر مدرسے میں 10 20 25 بچے آئیں گے اور وہ حافظ بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ان کے گھر کے سب لوگوں کو قرآن پڑھنا آئے گا؟ اس لیے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بستی سے آئے، اور بھی ان کے ساتھ کچھ نوجوان تھے، سب نوجوان بچے تھے، بالکل کھڑی جوانی میں آئے۔ حضرت علیہ السلام سے دین سیکھنا چاہتے تھے، ایمان سیکھنا چاہتے تھے، تو مدینے میں رہ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام سے نمازیں سیکھیں، حضور علیہ السلام جو روزانہ دین سکھاتے تھے ان سے دین سیکھ رہے تھے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا بیان ہے، وہ بھی ایک تھے اس گروپ میں، ان کا بیان ہے کہ حضرت علیہ السلام بہت شفیق، مہربان اور انسانوں پر ترس کھانے والے تھے۔ ایک دن ہم لوگوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا، مجھے ایسا لگ رہا ہے تمہارے چہروں سے کہ تم اپنی بیویوں سے دور ہو کر غمگین ہو اور تمہیں اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے۔ تو سب نے سر ہلایا کہ ہاں ایسی بات ہے۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، اب آپ لوگ جا سکتے ہو، اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ، اور یہاں جو کچھ سیکھا ہے اس کے اوپر خود بھی عمل کرو اور اپنی بستی میں جا کر ان لوگوں کو سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو جا کر یہ سب سکھاؤ جو تم نے یہاں 20 دن رہ کر مجھ سے سیکھا ہے۔ 20 دن رہے وہ، 20 دن کے بعد حضور نے محسوس کیا کہ نوجوان بچے ہیں، ابھی ان لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں، جوان بچیوں کو، بیویوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، آپ نے محسوس کر کے 20 دن کے بعد واپس بھیج دیا۔ جب یہ لوگ واپس جا رہے تھے تو یہ نصیحت فرمائی، جو کچھ یہاں 20 دن رہ کر تم لوگوں نے مجھ سے سیکھا ہے جا کر اپنے گھر والوں کو سکھاؤ۔ اس حدیث میں شارحین حدیث نے، بخاری شریف کے شارحین نے اس حدیث کے تحت میں یہ بات بیان فرمائی ہے، ہر مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم پر واجب اور لازم ہے
کہ جب وہ پڑھ کے گھر جائے تو اپنے گھر والوں اور محلے والوں کو وہ دین سکھائے جو مدرسے میں سیکھا تھا۔ لیکن سکھاتے ہیں، علماء سکھا رہے ہیں، حفاظ سکھا رہے ہیں اپنے گھر والوں کو؟ نہیں، وہ اکیلے عالم ہیں اور ان کے گھر والوں کو کچھ مسائل نہیں معلوم، وہ اپنے گھر میں اکیلے حافظ ہیں اور ان کے گھر کے 20 لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ حالانکہ حق ہے کہ جب آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو آپ دوسرے کو علم پہنچائیے، اپنے گھر والوں کو تو پہنچاؤ کم سے کم۔ ہر حافظ کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو قرآن پڑھاؤ، تجوید کے مطابق قرآن پڑھا لو، اور اس کے بعد اس سے کہو کہ آپ کو ماشاءاللہ قاعدہ بھی اچھا پڑھنا آ گیا ہے، ناظرہ بھی اچھا پڑھنا آ گیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ محلے کی لڑکیوں کو آپ پڑھائیے۔ آج مسلم عورتوں کو پڑھانے کے لیے معلمات نہیں مل رہی۔ مولانا نے آپ کے سامنے پلان رکھا کہ جگہ جگہ مستورات کی تعلیم کے لیے مرکز نسواں قائم کرو۔ قائم تو ہو جائے گا، ان کو پڑھانے کے لیے معلمہ بھی تو چاہیے، نسوان معلمہ چاہیے نا۔ معلم تو نہیں پڑھا سکے گا ان کو معلمہ ہی پڑھا سکے گی، تو کہاں سے لائیں گے؟ کتنے معلمات ہیں ٹانڈور میں؟ اگر ٹانڈور میں 100 نسوان کے مراکز کی ضرورت ہے، 20-25 عورتوں کے واسطے ایک مرکز کی ضرورت ہے، 100 قائم کریں گے، 100 معلمہ ہیں پڑھانے کے واسطے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ٹانڈور میں 100 حافظ ہیں تو آپ کو 100 سے بھی زیادہ حافظ مل جائیں گے، 200-500 پتہ نہیں کتنے حافظ ہوں گے ٹانڈور میں۔ تو 100 حافظ ہیں تو 100 حافظوں کی 100 بیویاں معلمہ کیوں نہیں ہیں؟ اس نے اپنی بیوی کو قرآن کیوں نہیں پڑھایا ہے؟ 100 حافظوں کی بہن معلمہ کیوں نہیں بن سکتی؟ اس حافظ نے اپنی بہن کو قرآن کیوں نہیں پڑھایا ہے؟ اس عالم نے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو مکتب چلانے کے لائق کیوں نہیں بنایا ہے؟ جبکہ حضور علیہ السلام 20 دن کے لیے آئے ہوئے نوجوانوں سے فرما رہے ہیں واپس جا کر اپنے گاؤں میں میرا دین پہنچاؤ، واپس جا کر اپنے گاؤں میں یہ سارا علم سکھاؤ جو مجھ سے تم لوگوں نے سیکھا ہے۔ 20 دن پڑھنے والے کو اتنی بڑی ذمہ داری دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں طلباء کو۔ یہاں 8-8 برس مدرسوں میں رہنے کے بعد، 10-10 سال مدرسوں میں رہنے کے بعد اپنے خاندان کے خونی رشتہ داروں کو تک نفع نہیں پہنچا سکے، ان تک علم نہیں پہنچا سکے، ان تک قرآن نہیں پہنچا سکے، تو کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کیا قرآن کو ہم نے روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ہے؟ کیا ہم نے اس لیے پڑھا تھا کہ یہ سند بتا کر امامت کریں گے، یہ سند بتا کر کسی مدرسے میں مدرس ہو جائیں گے اور اپنے پیٹ کا مسئلہ حل کر لیں گے اور امت کو قرآن سکھانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے؟ امت کو کون قرآن سکھائے گا بھائی؟ رضاکارانہ طریقے پر ذمہ داری ہے۔ جو کچھ ہم تھوڑا بہت دین کا کام کر لے رہے ہیں یہ تو پیشہ ورانہ طریقے پر کر رہے ہیں، رضاکارانہ طریقے پر، یعنی بے غرض ہو کر صرف علم کی امانت کا حق سمجھ کر اپنی فیملی کو وہ علم پہنچانا، وہ قرآن پہنچانا ہر حافظ قرآن کی ذمہ داری ہے، ہر عالم دین کی ذمہ داری ہے۔ اور حافظ عالم نہیں ہے مگر انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے کسی سے اور ان کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو پڑھائے، بچوں کو پڑھائے۔ لیکن آج ہمارے پاس رواج نہیں، کیوں؟ شوق نہیں، اہمیت نہیں، اس گناہ کا نقصان کیا ہے اس کا پتہ نہیں، کتنے بڑے مجرم ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں، اس وجہ سے ہم اس جانب توجہ نہیں دے رہے۔ ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع زمانے میں جب وہ عالم ہو کر وطن گئے اور وطن میں ہر ایک تک دین پہنچانے کی جد و جہد و کوشش کرتے تھے، بڑی محنتیں کی ہیں حضرت نے۔ حضرت کو ٹانڈور کے لوگ بھی جانتے ہیں، محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، نور العلوم ٹانڈور، انہی کا تو فیض ہے جو اب تک چل رہا ہے الحمدللہ، ابھی بھی قائم ہے، انہی بزرگوں سے وابستگی کے ساتھ سرپرستی میں چل رہا ہے۔ کتنے حفاظ ہوئے ہمارے یہاں، استاذ الاساتذہ، رئیس الحفاظ حضرت حافظ محسن بخش صاحب دامت برکاتہم اسٹیج پر موجود ہیں۔ یہ سب طلباء جو آج آگے کام کر رہے ہیں باغ و بہار، کچھ دن پہلے یہیں پر
ایک اجلاس میں 300 حافظوں نے ان کی گل پوشی کی تھی. یہ سب ان سے فائز اٹھائے ہوئے علاقے میں موجود ہیں، اطراف و اکنام موجود ہیں. حضرت محی السنہ رحمہ اللہ کا فیض ہے، ان کی برکات ہیں، ان کا صدقہ جاریہ ہے جو پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے عالم میں چل رہا ہے. یہ سلسلہ صحیح قرآن مجید با تجوید قرآن مجید کا. تو حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے بارے میں ہم نے اپنے بڑوں بزرگوں سے سنا. جب وہ جوان تھے ہمارے والد ہماری والدہ ان کی خدمت میں وہیں رہتی تھی. ان لوگوں نے ان کی جوانی دیکھی، ان کے ماں باپ کو دیکھا، ان کی خدمت کا موقع ملا. تو یہ حضرات بتاتے تھے کہ جب آپ نوجوان فارغ ہو کر مظاہر سہارنپور سے آئے، اس وقت ان کی عمر 21-22 برس کی تھی، کیونکہ حضرت نے سند فراغت 19 برس کی عمر میں حاصل کی تھی، اور 2 سال وہاں پڑھایا بھی تھا. اس کے بعد ایک جگہ فتح پور میں پڑھایا 1 سال، پھر اس کے بعد وطن واپس آ گئے ہردوئی. بس یہ عمر تھی 23-24 سال، جس میں آج کل بچے عالم بھی نہیں بنتے، فارغ بھی نہیں ہوتے. اس عمر میں، اس عمر میں 2-3 سال پڑھا بھی چکے تھے. اس کے بعد جو حضرت نے کام شروع کیا اپنے وطن میں، پورا علاقہ بدعت کا گڑھ تھا. مسجد بدعتیں اور خرافات چلتی تھیں. گاؤں میں دیہاتوں کے اندر سب خرافات بھری ہوئی تھی. سائیکل کے اوپر ایک رئیس گھرانے کے آدمی اور نرم و نازک زندگی گزارے ہوئے آدمی، آج کے دور میں اگر کہا جائے تو ان کے والد صاحب کروڑ پتی آدمی تھے، اور ان کا گھر اس قدر آباد مکان تھا کہ ان کے گھر کے اندر صرف ناشتے میں 40-50 لوگ باہر کے مہمان ہوا کرتے تھے. 10-15-20 وکیل ان کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے تھے، اور وہ سینئر ایڈوکیٹ تھے ان کے والد صاحب. بہت بڑی کمائی تھی، پورے شہر میں شہر کی ناک سمجھے جاتے تھے. جب حضرت کے والد کا انتقال ہوا تو پورا ہردوئی شہر کا ہر قوم کے آدمی نے کاروبار بند رکھا، دکانیں بند رکھیں، اور کہا کہ آج ہمارے شہر کی ناک کٹ گئی. سب لوگ سوگوار ہوئے. ایسا نہیں کسی غریب گھرانے کے آدمی ہوں گے، بڑے رئیس آدمی تھے. ان کی والدہ بڑے نواب خاندان سے تعلق رکھتی تھی. سب کچھ تھا، لیکن جب پڑھ کے آئے، فارغ ہو کے آئے، قرآن کی اور علم کی امانت سینے میں لے کے آئے، تو سائیکل لے کر گاؤں جا کر کے لوگوں کو اللہ کا دین پہنچاتے تھے. خود جا کر پہنچاتے تھے. یہاں تک کہ جن لوگوں نے دیکھا ان کو اندازہ ہوگا کہ بڑا نرم و نازک اندام اللہ نے ان کو بنایا تھا. بڑے حسین خوبصورت تھے، بڑے نرم جسم کے تھے. ہاتھوں میں گٹے آ جاتے تھے ہینڈل پکڑ کے، پیروں میں چھالے آ جاتے تھے. ان کے پیدل چلنے کی وجہ سے گاؤں میں سائیکل بھی نہیں چلا سکتے. ایک ایک جگہ جہاں مسلمان ہے پہنچنا اور اس کو دین سمجھانا، اس کو دین سمجھانا، اس کو دین بتانا، ایمان بتانا، عقیدہ، توحید، رسالت، آخرت، جا کے پہنچاتے تھے. اکیلے چلے جاتے تھے سائیکل پر، کوئی ساتھی بھی نہیں. حضرت نے خود فرمایا، میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا کسی کا بوجھ نہ بننا، اپنے ساتھ چنے لے جاؤ، جب بھوک لگے تو چنے کھا لینا، پانی پی لینا، کسی کا بوجھ نہ بننا. تو کئی گاؤں کے سفر میں ہفتہ بھر گھوم کے آتے تھے اپنی تھیلی میں کے چنے کھا کر اور پانی پی کر لوگوں کو دین پہنچا کے آتے تھے. اور ان کا باپ کوئی غریب آدمی نہیں تھا، کروڑوں پتی آدمی تھا. لیکن یہ نبی کی سنت ہے کہ علم کے راستے میں، دین پھیلانے کے راستے میں مشقتیں اٹھا کر، پیٹ پہ پتھر باندھ کر نبی نے دین پھیلایا تھا. تکلیفیں اٹھا کر دین پھیلایا. تو حضرت نے فرمایا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے شہر کے عیدگاہ کا اور جامع مسجد کا خطیب بنا دیا گیا. جو جامع مسجد ہردوئی کا خطیب ہوتا تھا وہی عید کی نماز بھی پڑھاتا تھا. انجمن اسلامیہ کا صدر بھی بنا دیا گیا تھا حضرت کو. تو حضرت نے فرمایا کہ میں پہلا عید کا خطبہ دیا، کچھ نصیحت کیا، کیونکہ اطراف کے تمام دیہات کے لوگ جو عید پڑھنے وہیں آتے تھے. بہت بڑی عیدگاہ ہے آج بھی.
تمام دیہات کے لوگ وہیں آ کے نماز پڑھتے تھے عید کی۔ تو قرآن مجید سیکھنے کی اہمیت پر توجہ دلاتے تھے سب کو، بڑے اچھے انداز میں، پیارے انداز میں۔ کوئی دھواں دار تقریر کرنے کا ان کا طریقہ نہیں تھا، مگر بڑے درد سے، سوز و گداز سے لوگوں کو قرآن سیکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لو، قرآن سنت کے مطابق پڑھنا سیکھ لو، قرآن قرآن قرآن۔ ایک دفعہ حضرت بیمار تھے لوناوالا میں، بمبئی میں ملنے کے لیے گیا تھا حضرت سے، کچھ ساتھیوں کو لے کر۔ وہاں آرام کر رہے تھے حضرت، طبیعت ناساز تھی، تو لیٹے ہوئے تھے، ہم بازو بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کام کب سے آپ نے شروع کیا ہے قرآن مجید کا؟ ساری دنیا میں جہاں جاتے ہیں قرآن کے بارے میں آپ بولتے ہیں کہ قرآن پڑھنا سیکھو، قرآن پڑھنا سیکھو، یہ کام آپ نے کب سے شروع کیا؟ تو حضرت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت نے لیٹے لیٹے فرمایا کہ میں جب پہلی دفعہ حج کے لیے گیا تھا، اس وقت سے جب میری یہ بات ہوئی کہ آج سے 50-55 سال پہلے جب میں حج کے لیے گیا تھا، تو مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کی تھی کہ اللہ پاک میں آج سے آپ کے سامنے مقام ابراہیم پر وعدہ کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک آپ کے مسلمان بندوں کو قرآن صحیح پڑھنے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دیتا رہوں گا۔ اب فرمایا آج 50 برس ہو گئے، میں جہاں جاتا ہوں یہ 2 باتوں کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ یہی 2 چیزیں نبی چھوڑ کے گئے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ حضرت نے عہد کیا تھا اور ہم نے اپنی جوانی سے لے کے ان کی وفات تک دیکھا، اور جتنے لوگوں یہاں مجمع میں سے جس نے دیکھا ہو، اور جو یہاں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے تاڈور میں بھی تشریف لائے تھے، یہاں پر بھی حضرت کی تشریف آوری ہوئی تھی، تو جس نے بھی سنا ہوگا وہ گواہی دے گا کہ ان کا پورا بیان قرآن صحیح پڑھنے کی اہمیت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اہمیت، بس یہی 2 باتیں تھیں ان کا، یہ کامن ٹاپک تھا، یہی ہمیشہ پوری زندگی بولتے رہے۔ تو انہوں نے بھی خطبہ دیا، پہلا خطبہ عیدگاہ میں، تو لوگوں کو یہی بات بتائی اس وقت بھی۔ تو حضرت نے ایک قصہ، میں جو قصہ سنا رہا ہوں وہ بڑی عبرت کا قصہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب میں نکل رہا تھا، نماز پڑھا کے جا رہا تھا واپس عیدگاہ سے، تو ایک صاحب کمزور سے بڑے کے بالکل سیدھے سادے آدمی تھے، انہوں نے مجھ سے سلام کیا، مصافحہ کر کے کہا ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے اتنی اہمیت بتائی ہے قرآن سیکھنے کی، اب میری یہ عمر ہو گئی اب تک تو سیکھ نہیں سکا میں قرآن، اس لیے کہ چھوٹے گاؤں میں رہتا ہوں، مسجد بھی نہیں ہے، بالکل دیہات ہے، مزرعہ ہے، کھیتی باڑی ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے، اور غریب آدمی ہوں، کوئی امام بھی نہیں ہے، کوئی قرآن ہمیں سکھانے والا بھی نہیں ہے گاؤں میں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اتنا ضروری ہے سیکھنا، تو میرا ارادہ تو ہوا مگر میں سیکھوں کیسے؟ کہاں جاؤں؟ کس سے سیکھوں؟ ہمارے گاؤں میں تو کوئی سکھانے والا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہاں رہتے ہو؟ فلاں گاؤں میں رہتا ہوں۔ کتنی دور ہے؟ اتنی دور۔ کیا کرتے ہو؟ تو ٹیلر ہوں، کپڑے وپڑے سی لیتا ہوں، گاؤں والوں کے جو بھی کپڑے ہوتے ہیں وہ سی کے گزر بسر کر لیتا ہوں۔ تو کہا کہ میٹیریل لینے کے لیے کبھی شہر میں آتے ہو یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہفتے میں ایک دن آ کر کچھ تاگا واگا جو ضرورت کی چیزیں لے کے جاتا ہوں یہاں سے۔ تو حضرت نے فرمایا جس دن تم ہفتے میں ایک مرتبہ یہاں دھاگا لینے کے لیے آؤ گے نا، اسی دن مدرسے پر آ جاؤ ہمارے، اور آدھے گھنٹے کے لیے آؤ بس، اور ہفتے میں ایک دن سبق لے لیا کرو، انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ تم کو قرآن صحیح پڑھنا سکھا دے گا۔ بہت خوش ہوئے کہ ایک رستہ تو ملا، سمجھ میں تو آیا کہ کرنے کا ہم بھی سیکھ سکتے۔ چنانچہ اس کے بعد سے وہ صاحب ہر ہفتہ جب شہر میں آتے تھے برابر مدرسے میں آ جاتے تھے، اور حضرت نے مدرسین سے یہ کہہ کے رکھا تھا کہ یہ بندہ جب بھی آئے تو اس کو بٹھاؤ نہیں، آنے کے ساتھ ہی پڑھا دو، جو خالی ہے وہ بلا کے اپنے پاس بٹھا کے سبق دے دو اس کو جب بھی آئی۔ چنانچہ وہ جب آتے تھے فوراً کوئی مدرس لے کے بیٹھ کے ایک آدھا گھنٹہ کچھ سبق پڑھا کے یاد کرا کے بھیج دیتے تھے۔ برابر آتے تھے، جاتے تھے، ایسے گیٹ سے گزرنا مدرسے کی طرف، سامنے حضرت کا مکان تھا، اسی سہدری میں بیٹھتے تھے۔ تو فرمایا دکھتے رہتے تھے وہ صاحب مجھے، اور بڑی خوشی ہوتی تھی کہ بیچارہ واقعی مخلص فکر مند آدمی تھا، سچی طلب تھی، برابر نظر آتے رہتا تھا مجھے آتے جاتے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد نظر نہیں آئے، سال بھر کے بعد
ایک دن ملے تو حضرت نے فرمایا بھائی تم آیا کر رہے تھے قرآن سیکھنے کے لیے، پھر کیا ہوا، چھوڑ دیا کیا تم نے؟ کہنے لگے کہ نہیں حضرت مجھے تو قرآن پڑھنا آ گیا اس لیے اب نہیں آ رہا ہوں۔ کہا بھئی یہ کیسے آ گیا تم کو، ایک دن ہفتے میں پڑھتے تھے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت ایک سبق یہاں سے لے کے جاتا تھا اور گھر میں جا کے میری بیوی کو سکھا دیتا تھا، اور ہم دونوں مل کے دن بھر پڑھتے تھے اور پورا ہفتہ اس کی پریکٹس کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اگلے ہفتے اگلا سبق لیا، اور جانے کے ساتھ ہی اہلیہ کو پڑھا دیتا تھا، پھر ہم دونوں مل کے مشق کرتے رہتے تھے۔ ہوتے ہوتے میرا یہاں قاعدہ ختم ہو گیا، میری بیوی کا بھی قاعدہ ختم ہو گیا، اور میری بیوی ایسا کر رہی تھی کہ جو سبق اس کا یاد ہو جاتا تھا گاؤں کی لڑکیوں کو بلا کر ان کو پڑھا دے رہی تھی۔ اس طرح گاؤں کی لڑکیوں کو بھی پڑھنا آ رہا تھا اور بیوی کو بھی آ رہا تھا اور مجھے بھی آ رہا تھا۔ جب میرا پارا شروع ہو گیا تو پھر مجھے استاد کی ضرورت نہیں رہی، میں بیوی سے سبق لے رہا تھا، بیوی مجھ سے سبق لی تھی، ہم نے قرآن پورا مکمل پڑھ لیا ہے، قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہے سب نے، اور میری بیوی نے گاؤں کی بچیوں کو بھی پڑھا دیا ہے۔ ایسا گاؤں جس میں مسجد نہیں، ایسا گاؤں جس میں کوئی امام نہیں، ایسا گاؤں جس میں کوئی دین جاننے والا نہیں، ایک بندے کو فکر ہوئی اس گاؤں کی سب بچیاں اور سب عورتیں قرآن پڑھنے والی بن گئی، قرآن سیکھنے والی بن گئی۔ بھائی طلب ہمارے اندر ہونا چاہیے، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، سب ہمارے ہیلے بہانے ہیں۔ آج گلی میں ایک حافظ مل جائے گا، ہر محلے کے اندر عالم مل جائے گا، قرآن صحیح پڑھنے والا جاننے والا مل جائے گا۔ آپ کو فکر نہیں ہے، ہماری بہنوں کو فکر نہیں ہے، ہماری بیٹیوں کو فکر نہیں ہے، ہماری ماؤں کو فکر نہیں ہے کہ مرنے کو زندگی تھوڑی سی بچی ہوئی ہے، کم سے کم اب تو قرآن سیکھ لو بھائی۔ نہیں، جھگڑوں کے لیے فرصت ہے، لڑائیاں لگانے کے لیے فرصت ہے، ساس بہو میں جھگڑانے کے لیے فرصت ہے، ننند بھاوج کے جھگڑوں کے لیے فرصت ہے، گھر گھر جہنم بنانے کے لیے ہماری عورتیں اپنی زبان، اپنا عمل، اپنی صلاحیتیں استعمال کر رہی ہیں، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کیا کرو گی، رمضان آنے والا ہے چند دنوں کے بعد، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کتنے بد نصیب ہیں کہ قرآن کے مہینے میں بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہوتا تو جبرائیل پہلی رات ہی میں آ جاتے تھے، آپ کو قرآن سناتے تھے، آپ کا قرآن سنتے تھے، پورا مہینہ جبرائیل قرآن سننے کے لیے آتے تھے، اور نبی کا اور جبرائیل کا دور چلتا تھا۔ اس دور کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو اتنی خوشی رہتی تھی کہ آپ سال بھر میں جتنی خیرات کرتے تھے رمضان میں اس سے کہیں زیادہ خیرات کر دیتے تھے، اور یہ خیراتیں دور کی وجہ سے کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، وجہ بھی بتائی ہے صحابہ نے، یہ جو خیرات تیز ہواؤں کی طرح جو نبی خیرات کرتے تھے رمضان میں، یہ رمضان میں خیرات اس لیے کرتے تھے کہ جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اس خوشی میں خیرات کرتے تھے۔ آج یہ خوشی پانے والے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے دوست احباب، ہمارے نوجوان، جن کے رمضان کے دن پڑے پڑے سونے میں گزر جاتے ہیں، اور رمضان کی راتیں ہوٹلوں میں پان کے ڈبوں میں اور اڈوں پہ گزر جاتے ہیں۔ کیا ہے بھائی، رمضان ہے، رمضان ہے، رمضان گزر رہا، کیا کرنا، رات میں کیا سونا، اب سحری تک جگنا ہی ہے، سحری تک جاگنا ہے، لہذا رات میں کہاں جاگ رہے ہیں صاحب، ہوٹلوں میں جاگ رہے ہیں۔ سرکار بھی بڑی مہربانی کر دیتی ہے کہ رمضان شریف میں راتوں میں دیر تک مارکیٹیں کھلی رکھنے کی اجازت دے دیتی، تاکہ مسلمان بجائے خدا کے حضور حاضر ہونے کے مارکیٹوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پہ، اڈوں پہ مسلمانوں کو دیکھ لو، غیر مسلم کہے کہ کیا ہو رہا ہے، ارے ان لوگوں کا رمضان ہے، ان لوگوں کا مقدس مہینہ ہے، یہ ہے مقدس مہینے کا حشر جو مسلمانوں نے کر کے رکھا۔ اگر ہم مقدس راتوں میں، مقدس دنوں میں، مقدس مہینوں میں پاک باز زندگی گزار کے بتاتے تو غیر مسلم کا غیر مسلم کا سر شرم سے جھک جاتا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ دیکھو یہ نوجوان اچھے دنوں کو کیسے گزارتے ہیں، اور ہم لوگ اچھے دنوں میں اور خوشی و تہوار کے دنوں میں کتنی فحاشی کرتے ہیں، کتنی آوارگی کرتے ہیں۔ توبہ توبہ، ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا نوجوان وہ سب کچھ کر کے بتا رہا ہے،
جس کے بعد کس کو عبرت ہوگی اور کس کو سبق حاصل ہوگا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، اچھی تہذیب کے لوگ ہیں، بڑے پیارے نبی کے لوگ ہیں، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ غور کرو میرے دوستو، اپنی ہی قوم کی تحقیر کر کے کوئی خوشی نہیں ہوتی، اپنی ہی قوم کی شکایتیں کر کے کچھ اچھا نہیں لگتا، دل دکھتا ہی ہے، لیکن اپنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے اس لیے بولا جا رہا ہے کہ اگر آپ سے بھی نہ بولیں تو پھر کس سے بولیں، اور کون ہمارے ضمیر کو جگائے گا؟ اس لیے یہاں بہنیں ہیں، یہاں بھائی ہیں، یہاں بچیاں آئی ہیں، یہاں نوجوان بچے ہیں، چاہے جوان ہوں چاہے بوڑھے ہوں، اللہ کے واسطے زندگی بدلنے کا ارادہ کرو۔ ہم بہت بیکار زندگی گزار رہے ہیں، بہت قابل افسوس ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس زندگی کو بدلو۔ اس زندگی سے اللہ دکھی ہے، نبی دکھی ہیں، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول دکھی ہو وہ کیسے دنیا میں خوشی سے رہ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ روز ہمارا دل دکھا رہا ہے، روز ایک خبر دیکھو تو خون کھول جاتا ہے۔ صبح پڑھا کے گھر میں جاتا ہوں ناشتے کے لیے، ناشتے کے وقت میں پیپر اخبار رکھا ہوا ہوتا ہے، اردو اخبار، ناشتہ کرتے کرتے ہی ایک نظر ڈال لیتا ہوں کہ بھئی کچھ شہر کے حالات، ملک کے حالات، کچھ خاص بات ہو تو نظر میں آ جائے، علم میں آ جائے، تو ایک نظر ڈال لیتا ہوں۔ جب رہتا ہوں، اور اکثر تو سفر میں ہی رہتا ہوں، اس کی بھی نوبت نہیں آتی، جب گھر پر رہتا ہوں تو نوبت آتی۔ خبریں، روز ایک خبر دل کو داغدار کر رہی، روز ایک خبر دے رہی، غم سے کہاں فراغ ہے، دل پہ تو روز داغ ہے۔ یہ حالت ہے اس وقت ہماری، جو خبر دیکھو دل دکھانے والی خبر ہے۔ یہاں مسلمان کے ساتھ یہ ہوا، وہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہوا، روز سنو تو بس کبھی نہیں سنتے تھے۔ آج سے 20-25 برس پہلے اس ملک میں تعصب رہا ہے، کچھ شریر لوگ رہے ہیں، کچھ شرارتیں ہوتی رہی ہیں تاریخ میں پہلے بھی، لیکن جو حشر اس وقت گزشتہ 8 برس سے اس ملک کے اندر مسلمانوں کی دن بدن ذلت، رسوائی اور مسلمانوں کی نظر انداز کیا جانا، اور مسلمانوں کے کسی غم کو غم نہ سمجھا جانا، اور مسلمانوں کی کسی تکلیف کا احساس نہ ہونا، اس پر کسی حکمران ہمدردی کا ایک لفظ نہ بولنا، یہ 8 سال سے ہم کنٹینیو دیکھ رہے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے حادثے ہو گئے ملک کے اندر، لیکن حکمراں کی زبان سے ایک لفظ ہمدردی کا نہیں نکلا۔ حکمرانوں نے طے کیا ہوا ہے، ہم ایک دفعہ بھی نہیں بولیں گے کہ برا ہوا، ہم ایک دفعہ بھی نہیں بولیں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھ رہی ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، یہ صورتحال ہماری ہو رہی ہے، اور آئے دن ظلم ہو رہا ہے، قسم قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، کیسے کیسے مقدمات لگ رہے ہیں۔ کل ہی میں نے دیکھا ایک نیوز، تو وہ نوح کے علاقے میں راجستھان میں جو 2 مسلمان نوجوانوں کو خواہ گاؤں کشی کے شک میں، شبے میں پکڑ کر کے جو مار دیا گیا، پیٹ کے ختم کر دیا گیا۔ تو ایسا تو ہو ہی رہا ہے، آج یہاں کل وہاں، کل وہاں، روزانہ آ ہی رہے ہیں ایسے قصے واقعات، لیکن اس پر وہاں کے مسلمانوں نے احتجاج کیا، ایجیٹیشن کیا۔ تو کل میں خبر دیکھ رہا تھا، یا آج ہی دیکھ رہا تھا خبر، یہ خبر تھی کہ جو 2 آدمیوں کو مار مار کر ناحق غیر قانونی طور پر کچھ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا ہے، ان پر تو FIR درج اب تک نہیں ہوئی ہے، لیکن جن لوگوں نے FIR درج کرانے کے لیے ایجیٹیشن کیا تھا، ایسے 500-600 مسلم نوجوانوں کے اوپر FIR درج کرنے کی فکریں ہو رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ آپ کی کیا ویلو ہے؟ آپ کی جان جانے پر کوئی FIR نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کے اوپر FIR درج ہو رہی ہے۔ یہی بنگلور میں ہوا، جن لوگوں نے کیا ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا، اور جن لوگوں نے غصے کا اظہار کیا تھا وہ لوگ جیلوں میں چلے گئے۔ یہ سب کچھ ماحول بن رہا ہے، اور میں آپ کو کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، سب میڈیا میں موجود ہے، سب اخباروں کے اندر موجود ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم ابھی نمازی بننے کے لیے بھی تیار نہیں،
ہم ابھی خدا کے سامنے 5 مرتبہ سر جھکا کے رونے کے لیے بھی تیار نہیں. ابھی ہماری بیٹیاں حیادار بن کر زندگی گزارنے کے لیے بھی تیار نہیں. بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز کا یہ بے حیائی کا رواج ختم کرنے کے لیے نہ بچیاں تیار ہیں نہ بچے تیار ہیں. ماں باپ اپنے بچیوں کی ضد کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، دل میں درد ہو رہا ہے، لیکن اپنے گھر میں دین لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے گھر میں نبی کی تعلیمات کو لانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سب کچھ بے حسی جو آج ہماری ہو گئی ہے، ہمارے احساس ختم ہو چکا ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل یاد الہی سے سخت کر دیے گئے ہیں، اس سے بڑا عذاب کسی کو نہیں دیا گیا ہے. آج ہم عذاب علیم میں مبتلا ہیں. کچھ ہو رہا ہے ہمارے بھائیوں پر، کچھ ہو رہا ہوگا ہماری بہنوں پر. اتنا بڑا زلزلہ آیا شام میں، اتنا بڑا زلزلہ ترکیہ میں آیا، 15 لاکھ مسلمانوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں. ہم کچھ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں. فلسطین میں آئے دن چھوٹے چھوٹے بچوں کی آہیں آ رہی ہیں. ایک دور تھا اخبار میں پڑھتے تھے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا. ایک دور ہے آنکھوں سے ایسے دکھایا جا رہا ہے کسی بھی جگہ بیٹھ کر جیسے آپ خود وہاں موجود رہ کر دیکھ رہے ہو. اتنا کلیئر ویڈیوز آ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، سب دیکھ رہے ہیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. کچھ بھی ہمیں احساس نہیں ہے اس امت کا، اس امت کے غم کا. حالانکہ صرف مسلمانوں کے نہیں، مسلمان وہ قوم ہے جو مسلمان ہی نہیں کسی بھی انسان کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا. وہ اسلام آپ کو دیا گیا ہے، وہ تعلیم آپ کو دی گئی ہے، اس نبی کا امتی آپ کو بنایا گیا ہے جو کسی انسان کی دکھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ نبی جو انسان تو انسان کسی جانور کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. کسی پر ظلم نہیں، چیٹی پر ظلم ہونے کو برداشت نہیں کیا گیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، پچھلے زمانے کے کسی نبی کو ایک چیٹی نے کاٹ لیا تھا. کہیں ٹھہرے ہوئے تھے، کسی جگہ سفر میں جا رہے تھے. ریگستانوں کے اندر وادی نملہ ہوتی ہے، یعنی ایک بڑے علاقے میں چیٹیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. وہاں ٹھہر نہیں سکتے، وہاں رک نہیں سکتے، وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے. ایک چیٹی نے ان کو کاٹ لیا تھا. اس پیغمبر نے، نبی نے، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، کتاب الانبیاء میں ہے، اس نبی کو ایک چیٹی نے کاٹ لیا تھا. اس نبی کو تکلیف ہوئی تو نبی نے کہا یہ پوری وادی پر گھاس ڈال کے جلا دو. وہاں گھاس ڈالی گئی، اور طریقہ ہوتا ہے گھاس ڈال کے جلاتے ہیں تو کچھ غائب ہو جاتے ہیں، کچھ جل جاتے ہیں، پھر ٹھہر سکتے ہیں. وہاں جلا دیا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نبی پر اللہ کی وحی آئی اور اللہ نے پوچھا ایک چونٹی نے کاٹا تھا، اتنوں پر آپ نے کیوں عذاب دا؟ اللہ نے نبی کو پکڑ کر لی. ایک چونٹی نے کاٹا تھا، ایک چینٹی آپ مار سکتے تھے، اتنی چینٹیاں مارنے کا آپ کو کس نے حق دیا تھا؟ یہ وہ دین ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس اسلام کے ماننے والے ہیں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آئے دن قتل و غارت ہو رہی. آج ہی اخبار کے اندر مسلمانوں نے حیدرآباد میں اپنے ایک ساتھی کو قتل کر دیا، نوجوان. کل کے اخبار میں موجود ہے کہ ایک نوجوان کی لاش 20 دن کے بعد ملی ہے. شادی ہو کر 6 مہینے ہوا تھا اور بیوی حاملہ ہے، اور غائب تھا نوجوان. تلاش کرتے 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 کہیں سے پولیس نے نکالا. ماں باپ نے جا کے دیکھا تو ان کا ہی بچہ تھا. کیا بات ہے؟ نیچے لکھا ہوا تھا کہ شاید آپس کی خصومتوں سے یہ ایسا ہوا ہے. پھر آج ایک نیا نویلا دلہا ہے، اس کی خبر ہے. آپ لوگوں نے بھی اخبار دیکھا ہوگا تو ہوگی، دیکھی ہوگی خبر.
یہ روز روز مسلمان نوجوان بچے اپنے دوستوں کو آپس کی مخاصمتوں میں جان لینے سے بھی نہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ صاحب کسی دشمن اسلام نے مار دیا اس کو، ایک ہی دین کے ماننے والے، ایک ہی قوم کے لوگ ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، دیکھو میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ ومن قتل منکم متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے گا اس مومن کا بدلہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ایسی بڑی بڑی سخت سزائیں سنائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں میں قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے، کاروبار کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے۔ میں خریدنا چاہ رہا تھا پلاٹ، وہ خرید لیا، میں لینا چاہ رہا تھا یہ مکان، وہ لے لیا، یہ کیوں اتنا مالدار بن گیا، یہ کیوں میرے سے آگے نکل گیا۔ یہی سب لیڈرشپ چل رہی ہے، غنڈہ گردی چل رہی ہے مسلمانوں کی، اور ہر طاقتور کمزور پہ ظلم کر رہا ہے۔ اور ظالم قوم پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ زانی قوم پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، آنکھ کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے۔ کان بھی زنا کرتے ہیں، کان کا زنا نامحرم کی آواز سننا ہے۔ زبان بھی زنا کرتی ہے، زبان کا گناہ نامحرموں سے بات چیت کرنا ہے۔ ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ کا زنا نامحرم کو لگانا ہے، چھونا ہے۔ یہ پوری تفصیل حضور علیہ السلام نے بیان کر کے اخیر میں فرمایا پھر شرمگاہ اخیر میں گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، پہلے یہ سب گناہ ہوتے۔ نبی اس کو زنا کہہ رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے اس زنا سے بچے ہوئے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ مسلمانوں میں زنا عام ہو جائے گا۔ تو دیکھیے زنا عام ہے، ہر آنکھ زنا کر رہی ہے، ہر کان زنا کر رہا ہے، ہر زبان زنا کر رہی ہے، یہ زنا عام ہو گیا مسلمانوں میں۔ اسی وجہ سے اللہ کی مددیں ہٹ گئیں اور اللہ نے ظالموں کو ہم پر مسلط فرما دیا۔ تو بہت دیر ہو گئی، بہت لمبی بات ہو گئی، میں تو اتنی دیر عرض کرنے کے موقف میں بھی نہیں تھا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، سفر بھی لمبا کیا اور آگے بھی کرنا ہے، اس لیے مگر یہ کہ مسلمان بیٹھ کر غور سے سن رہے ہیں، اس وجہ سے میں نے کچھ باتیں اللہ نے جو دل میں ڈالی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ بس مقصد اس کا یہ ہے میرے دوستو بزرگوں، میں نے حدیث پڑھی تھی، اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالی اسی کتاب کی قدر کرنے کی وجہ سے قوموں کو عزت دے گا، اور اسی کتاب کی ناقدری کرنے کی وجہ سے قوموں کو ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ اب ہمیں طے کر لینا ہے، عزت چاہتے ہو تو قرآن کی قدردانی کرو اور قرآن کی دعوت پر زندگی گزارو، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر ذلت کے لیے تیار رہیں، اور جو ذلتیں ہو رہی ہیں بڑھتی جائیں گے۔ جو قرآن کا دامن جب تک نہیں پکڑو گے عزت کا رستہ ہمیں نہیں ملے گا۔ دوسرے آیت شریفہ میں نے پڑھی، اس آیت شریفہ میں اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو مل جائے اسے چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرے، اس کو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرے، اس لیے کہ یہ دو دولتیں دنیا میں جتنی دولتیں لوگ جمع کر رہے ہیں سب سے قیمتی دولتیں ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فضل سے کیا مراد ہے، رحمت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا فضل سے مراد قرآن کریم ہے اور رحمت سے مراد میں اور میرا طریقہ ہے۔ اس لیے جس کو کتاب و سنت کی دولت مل گئی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسے چاہیے کہ خوش ہو جائے، خوشی کا اظہار کرے۔
یہ جو بچوں کو یہاں پر اسٹیج پر بٹھایا گیا ہے اور آپ لوگوں کو شہر سے بلایا گیا ہے اور یہاں روشنی کر کے رات کے اندھیرے میں انتظام کر کے روشنی کر کے کھانے کا انتظام کر کے دعوت کر کے ان بچوں کو جو یہاں بٹھایا گیا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس حکم کی تعمیل ہے۔ قرآن مل گیا ہے الحمدللہ، اور مدرسوں میں صبح سے شام تک بچوں کو ہر کام سنت کے مطابق کرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، سکھایا جاتا ہے۔ کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، کپڑوں کی سنتیں، صبح سے شام تک یہ سب بچے سیکھتے اور اس کے مطابق چلتے ہیں۔ دونوں نعمتیں مل گئیں، رحمت بھی مل گئی، قرآن بھی مل گیا، کتاب اللہ بھی مل گئی، اس لیے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کرو۔ یہ خوشی کا اظہار ہے، یہ چھوٹی سی جھلک ہے اس خوشی کی جو اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمام انبیاء اور اولیاء تمام مسلمانوں کے سامنے قرآن ان کے سینے میں لٹک کے آئے گا اللہ کے سامنے، اور اللہ سے کہے گا اللہ پاک اس بندے نے آپ کی کتاب کا حق ادا کیا ہے، اب آپ اس کا اکرام کیجیے، آپ اس کا اکرام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتو جنت سے ایک جوڑا لے کے آؤ، حلت الکرامت، وہ لا کر اس کو پہنا دو۔ ابھی تو ان لوگوں نے، ان کے ماں باپ نے یا مدرسے والوں نے نیا جوڑا ایک کپڑا لے کے سلا دیا ہوگا بس۔ اللہ تعالیٰ ایک جوڑا جنت سے منگا کر پہنائے گا جس کا نام حلت الکرامت ہے۔ حلہ کہتے ہیں جوڑے کو، اگر چادر ہے تو نیچے باندھنے کی، اوپر سے اوڑھنے کی، اگر کپڑے ہیں تو کرتا پاجامہ، دونوں ملا کر حلہ۔ تو جنت کا جوڑا لا کر پہناؤ، اور اس کا نام کیا ہے؟ حلت الکرامت، عزت کا جوڑا، عزت کا جوڑا لا کے پہنایا جائے گا۔ تب قرآن کہے گا اللہ پاک اضافہ کیجئے اکرام میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی جنت سے تاج الکرامت لا کر پہناؤ، عزت کی ٹوپی لا کر ان کو پہناؤ، عزت کی ٹوپی لا کر پہنایا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو اللہ اسے بدلہ عطا فرمائیں گے اس کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت میں تو جاؤ ہی، لیکن جنت کے بہت مرتبے ہیں، بہت مرتبے ہیں جنت کے، ان گنت بے حساب۔ اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھنا شروع کرو جنت میں جا کے، ہر آیت پر ایک درجہ چڑھو، ہر آیت پر ایک درجہ چڑھو، اور اطمینان سے پڑھو، جلدی مت کرو۔ اور جس آیت پر تم پڑھنا بند کر دو گے فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ آخِرُ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جو آخری آیت پڑھ کے تم رک جاؤ گے بس وہ تمہاری آخری منزل ہے۔ اس لیے حفاظ کو چاہیے کہ پوری عمر قرآن مجید مکمل یاد رکھیں، اتنا مکمل یاد رکھیں کہ جب جنت میں پڑھنے کا حکم دیا جائے تو کسی آیت پہ نہ رکیں، پڑھتے 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 من الجنت والناس تک جائیں، اور جتنے درجے جنت کے ہیں سب اپنے لیے اللہ کے کرم سے حاصل کر لیں۔ اس لیے بڑی نعمت ہیں، اسی خوشی کا یہ اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے خاندان کو اور ان کے محلے کو ان کا حافظ بننا باعث خیر و برکت و باعث سعادت بنا دے، اور اللہ رب العزت دارین کی سرخری اور خوشنودی اور عزت و سربلندی کا اس کو سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے والا بنے اور قرآن مجید کے حقوق کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ پڑھانا ہے آخری رکوع، مجھے پڑھا دیتا ہوں۔ قرآن شریف نیچے رکھے رہے نا، اونچا، یہ اونچا ہے، ہاتھ میں اونچا لے لو۔ ایک بات ضروری عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح مدرسے میں